السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، ملک، کوئی فرشتہ، ولو، اور اگر، انزلنا، نازل کر دیتے ہم، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی، ضرور ختم کر دیا جاتا، الامر، کام، ثم، پھر، لا ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتہ نازل کیے جانے کا جو مطالبہ کرتے تھے، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ مشرک کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو اس کام میں اس کی مدد کرتا۔ دعوت کے معاملہ میں غیر سنجیدگی کی وجہ سے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو یہ ایمان حق کو پہچاننے کی بنیاد پر ہوتا۔ اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو یہ ایمان حق کو پہچاننے کی بنیاد پر نہ ہوتا، بلکہ ایسا ایمان ہوتا جو مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا۔ ایسا ایمان فائدہ نہیں دیتا اور فوراً ہی نہ ماننے والوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا۔ لہٰذا اگر وہ غور کریں تو فرشتے اتارنے کا مطالبہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور اس وقت مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 6 تا 8۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔
اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔